الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لي وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین صدق اللہ العظیم۔ لیکچر کا عنوان جو ہے وہ ہے اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کا تصور۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے آج کہ طہارت کے معنی کیا ہیں، پھر اس کے لغوی معنی کیا ہیں سب سے پہلے، پھر اس کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، یعنی شریعت میں طہارت کس کو کہا جاتا ہے۔ اور سب سے پہلے تھوڑا سا یہ وضاحت کرتا چلوں، جیسے آپ کو معلوم ہے ہمارا یہ دروس کا ایک سلسلہ چل رہا ہے، تو جس میں ہم نے شروع میں کچھ جو باتیں کی ہیں، جو لیکچر ہوئے ہیں، جس میں خاص طور پہ قوت اسلامی کے حوالے سے بات ہوئی۔ لاسٹ جو ہمارا درس تھا وہ تھا عدل و انصاف کے حوالے سے، یعنی ہم ایک اچھے معاشرے کی تشکیل کے لیے مختلف موضوعات پہ بات کر رہے ہیں، اور ہماری کوشش یہ ہے کہ وہ گریجولی آگے بڑھیں، ایک دوسرے سے ان کا تعلق ہو۔ تو پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ معاشرے میں عدل و انصاف ہوگا تو پھر معاشرہ بہتر بنے گا، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ قوت اسلامی ہوگی، آپس میں بھائی چارہ ہو تو ایک معاشرہ جنم لیتا ہے، ایک اسلامی معاشرہ۔ اور اس کے بعد ہم نے کہا کہ اگر اس میں عدل و انصاف ہوگا تو وہ اور بہتر ہوگا، اگر عدل نہیں ہوگا تو پھر بھائی چارہ نہیں رہ سکتا۔ آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ اگر عدل و انصاف بھی ہے، بھائی چارہ بھی ہے، تو اگر وہاں صفائی ستھرائی کا کوئی نظام نہیں ہے، ہر طرف گندگی کے ڈھیر ہیں، کچرا پڑا ہوا ہے، گلیاں گندی ہیں، گھر گندے ہیں، لوگ گندے ہیں، تو وہاں کیا صورتحال ہوگی؟ پھر بھی وہ معاشرہ کسی کام کا نہیں ہوگا، کیونکہ وہاں تو لوگوں کی پھر صحت بھی خراب ہوگی اور حالات بہت خراب ہوں گے۔ تو اس کو آج ہم دیکھتے ہیں۔ تو سب سے پہلے طہارت کے لغوی معنی جو ہیں لغت میں، یعنی ڈکشنری میننگ جو ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میل سے صاف ہونا، یعنی میل کچیل سے اپنے آپ کو صاف کرنا، نجاست سے اپنے آپ کو پاک کرنا، اور عیب دار قول اور فعل سے بری ہونے کا نام طہارت ہے۔ یعنی طہارت صرف جسمانی نہیں، قول اور فعل سے متعلق بھی بات ہے، یعنی پاکیزگی۔ اور اصطلاحی تعریف جو ہے وہ طہارت کی یہ ہے کہ حد سے اصغر اور حد سے اکبر سے اپنے آپ کو پاک کرنا۔ حد سے اصغر یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ بے وضو ہو جاتا ہے تو وہ وضو کر لے تو وہ پاک ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اگر وہ حالت جنبی میں ہے، اس کے اوپر غسل واجب ہے، تو وہ غسل کر لے گا تو وہ پاک ہو جائے گا۔ تو یہ دونوں صورتیں جو ہیں وہ طہارت حاصل کرنے کی ہیں، اور اسی کو ہی اصطلاح میں طہارت کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے؟ اسلام بیسیکلی ایک پاکیزہ دین ہے۔ عام ادیان کے مقابلے میں اسلام ایک بہت پاکیزہ، صاف ستھرا اور مطہر دین ہے۔ یہود و نصارہ ہوں، ہندو ہوں، مجوسیت ہو، بدھ مت ہو، ان مذاہب کے مقابلے میں اسلام نے جو طہارت کی اور پاکیزگی کی تعلیمات دی ہیں وہ باقی مذاہب میں اس طرح نہیں ہے، وہاں پہ صفائی اور ستھرائی کا وہ مقام نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اسلام نے اپنے ماننے والوں کو نجاست و گندگی سے پاک رہنے کا حکم دیا ہے، جس میں لباس ہے، سب سے پہلے جسم ہے، لباس ہے، جگہ ہے، گھر بار ہے، دفتر ہے، مطلب جو بھی سارے معاملے کھانے پینے کے امور میں ہر طرح جو ہے نا صاف رہنا اور پاکیزہ رہنے کی اہمیت واضح کی ہے۔ تو آج کا جو ہمارا درس ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں، سیرت کی روشنی میں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمیں اسلام نے کیا کیا تعلیمات دی ہیں جو کہ ہماری طہارت سے متعلق ہیں، جو ہماری صفائی اور ستھرائی سے متعلق ہیں، پاکیزگی سے متعلق ہیں۔ تو آج ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے، اور درس کا جو اوور ویو ہے وہ یہ ہے کہ ہم پہلے قرآن مجید کی آیات دیکھیں گے، پھر اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے اس موضوع کو، اور اس کے بعد سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سیرت صحابہ وغیرہ سے، آخر میں پھر ہم یہ بھی جائزہ لیں گے کہ ہم اس میں سے ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ تو اس طرح ہم انشاءاللہ تعالی اس موضوع کو سمیٹیں گے۔ سب سے پہلے ابھی جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس پہ چلتے ہیں۔
تو یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 108 کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ اصل میں یہ مسجد قباء کے جو لوگ تھے ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ آیت نازل فرمائی، ان کی پاکیزگی اور طہارت کو پسند کرتے ہوئے کہ وہ ان کا معاملہ کیا۔ سب سے پہلے میں ترجمہ کر دوں، فی ہی یعنی اس مسجد میں، رجال کچھ لوگ ہیں، یعنی جو لوگ بھی رہتے ہیں وہاں پہ یا نماز پڑھتے ہیں، یحبون وہ محبت کرتے ہیں، ان یتطہروا کہ وہ پاک اور صاف رہیں، مطہر رہیں، پاکیزہ رہیں، واللہ یحب المطہرین اور اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے پاک صاف رہنے والوں سے، یعنی جو پاک صاف رہتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے، ان کو پسند کرتا ہے، ان کو لائک کرتا ہے۔ تو یہ آیت جو ہے نا طہارت کے حوالے سے اور پاکیزگی کے حوالے سے ایک بہت بڑی اہم آیت ہے، اور یہ میں بتا رہا تھا کہ مسجد قباء کے جو نمازی ہیں ان سے متعلق اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت یافتہ تھے، اور ان کا اصل میں کام کیا تھا کہ وہ صفائی اور ستھرائی کے لیے پہلے ڈھیلوں کا استعمال کرتے تھے، بعد میں پانی بھی استعمال کرتے تھے مزید صفائی کے لیے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ جو قرآن مجید میں آیات آئی ہیں اس میں سورۃ المدثر کی 4 اور 5 آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ، یعنی آپ اپنے لباس کو بھی پاکیزہ رکھیے اور ہر طرح کی گندگی سے بھی پرہیز کیجیے، اپنے آپ کو بچا کے رکھیے۔ تو اسلام کی جو نفاست اور طہارت اور پاکیزگی کی جو اہمیت ہے اسلام میں، وہ اس سے واضح ہے کہ یہ پہلی ہی وحی میں، بعض روایات میں بعض محققین کے نزدیک یہ پہلی وحی تھی، بعض کے نزدیک یہ دوسری وحی ہے۔ تو سورہ مدثر کی جو پہلی آیات ہیں تو اس میں اختلاف رائے ہے، بہرحال زیادہ رائے وہی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، جو اقرا بسم ربک الذی خلق والی ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کہ یہ پہلی نہیں تو دوسری یہ وحی تھی، تو اسی میں ہی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی تبلیغ کے ساتھ ہی پاکیزگی اور طہارت اختیار کرنے کا حکم دیا، اور کہا کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیے، اپنے لباس کو پاک رکھیے، اور ہر طرح کی گندگی اور نجاست سے دور رہیے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جب اللہ کا گھر بنایا تو اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 125 میں آتا ہے ان طہر بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، یعنی آپ میرے گھر کو طواف کرنے والوں، اعتکاف کرنے والوں اور رکوع و سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کو حکم دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے بیسیکلی صفائی اور ستھرائی کو جتنی اہمیت دی ہے وہ قرآن مجید میں واضح ہو رہا ہے۔ اسی طرح آج کی جو آخری آیت ہے وہ بھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے، یعنی 222 نمبر آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والوں کو اور پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پہ بڑی ایک اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آگے حدیث بھی آئے گی کہ الطہور شطر الایمان، صفائی ایمان کا حصہ ہے، یا بعض مفسرین جو محدثین وہ ترجمہ کرتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے۔ تو اس کی تشریح میں جو علماء نے کہا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ آدھا ایمان دل کو پاک کرنا ہے، توبہ طائب ہونا ہے، اللہ کے آگے سرنڈر کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کے آگے اپنی استغفار کرنا ہے، اپنی معافی مانگنی ہے، دل کو پاک کرنا ہے، آدھا ایمان یہ ہے۔ اور آدھا ایمان جو ہے وہ جسمانی پاکیزگی ہے، سارے طہارت اور پاکی اور یہ سارے معاملے، تو اس طرح ایمان جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ تو یہ ایک بہرحال رائے ہے۔ تو اسی سلسلے میں انشاءاللہ تعالی ہم آگے اب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں طہارت سے متعلق وہ کیا کیا ہیں۔ تو اسی سلسلے میں سب سے پہلی حدیث جو بھی میں بتا رہا تھا، طہارت ایمان کا حصہ ہے، یا طہارت جو ہے وہ نصف ایمان ہے، اس سے متعلق حدیث حضرت ابو مالک اشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے روایت ہے، اور یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 534 ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او کما قال الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے، یا صفائی جو ہے یا طہارت جو ہے وہ ایمان کا بہت بڑا حصہ ہے۔ یہاں تھوڑی سی وضاحت یہ بھی ہے کہ طہارت اور صفائی میں کیا فرق ہے۔ طہارت جو ہے وہ پاکیزگی کو کہتے ہیں، شرعی پاکی کو کہتے ہیں، جیسے ہم نے
شرعی اصطلاح میں بتایا کہ حدث اصغر یعنی بے وضو ہونے پر جو وضو کیا جاتا ہے یا جنبی ہونے پر جو غسل کیا جاتا ہے تو وہ طہارت ہے، یعنی وہ پاکی ہے۔ اگر ویسے آپ جو مرضی دھوتے پھریں وہ صاف تو ہو جائے گا، لیکن وہ طہارت حاصل نہیں ہوگی، وہ آپ پاک نہیں ہوں گے، آپ نماز نہیں پڑھ سکتے۔ تو طہارت میں صفائی تو بلٹ ان شامل ہی شامل ہے، صفائی طہارت کا سب سیٹ ہے، یعنی اس کے اندر شامل ہے، لیکن صفائی کے اندر طہارت شامل نہیں ہے۔ تو اس بات کو بہرحال سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث ہے گناہوں کے معاف ہونے سے متعلق، سنن نسائی کی یہ حدیث ہے، حدیث نمبر 103۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے اس کا مفہوم ہے کہ آپ نے فرمایا کہ وضو کرنے سے ہاتھ، منہ اور پاؤں کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ یعنی جب بندہ وضو کرتا ہے تو اس میں ہاتھ سے جو گناہ ہوئے ہیں، جو منہ سے ہوئے ہیں، جو پاؤں سے ہوئے ہیں، سارے وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے یہ ترغیب اور ترہیب جو ہے ایک کتاب ہے، اس کی صحیح حدیث ہے، حدیث نمبر اس کی 152 ہے۔ یہ عذاب قبر سے متعلق حدیث ہے اور یہ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، آپ لوگوں نے سن رکھی ہوگی کہ طہارت سے غفلت برتنے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعید سنائی اور فرمایا، اس کا مفہوم ہے قبر میں زیادہ تر عذاب جو ہے وہ پیشاب کے بعد طہارت سے غفلت برتنے پر ہوگا۔ یعنی کچھ لوگ جو ہیں وہ پیشاب کرتے ہیں تو وہ چھینٹوں سے پرہیز نہیں کرتے، یا ایسی جگہ پیشاب کرتے ہیں۔ آج کل تو واش رومس ہیں، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، لیکن گاؤں دیہات میں جس طرح ہوتا تھا یا کہیں آپ کو باہر پیشاب کرنا پڑتا ہے تو وہاں پھر نرم جگہ دے کے جہاں پہ چھینٹے نہ اڑیں وہاں پہ پیشاب کرنے کا حکم ہے۔ اگر چھینٹے اڑیں گے آپ پہ پڑیں گے تو وہ بہت سخت قبر کے اندر عذاب کا باعث بنیں گے، اس لیے اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ اسی طرح اگلی حدیث جو ہے یہ حدیث صحیحہ جو ہے، امام جو ان کا میرے ذہن سے نام نکل گیا، شیخ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حدیث کی کتاب ہے احادیث صحیحہ، اس کی جلد نمبر 3 میں حدیث نمبر 311 ہے۔ یہ میلے کچیلے کپڑوں سے متعلق حدیث ہے۔ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، انہوں نے میلے کچیلے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا تمہارے پاس مال نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا حضور کیوں نہیں، میرے پاس تو بہت مال ہے، میں تو ٹھیک ٹھاک ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم جو ہے نا اچھے کپڑے پہنو، تمہارے مال کا تمہارے اوپر اظہار بھی ہونا چاہیے، یعنی جو تمہارے پاس ہے نا اس کا، اللہ کی نعمت کا تم پر اظہار ہونا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں نعمت دی ہے اس کا اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ اس کا اظہار بھی ہو، تو اس لیے اس طرح کی حالت نہ بنا کے رکھو۔ اگلی حدیث جو ہے وہ بھی بڑی اہم ہے اور یہ بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اور کافی معروف حدیث ہے یہ بھی، کہ قیامت کے دن جو مومن کی نشانی ہوگی وہ کیا ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا کہ قیامت کے دن اتنی امتیں ہوں گی، آپ کہتے ہیں کہ اتنی امتیں ہوں گی، ظاہر اتنے نبی گزرے ہیں، ہر ایک کی امت ہوگی، جیسے بنی اسرائیل ہیں، حضرت موسیٰ کی قوم ہوگی، حضرت نوح کی قوم ہوگی، مطلب جتنے بھی انبیاء آئے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوگی، جتنے بھی بڑے بڑے پیغمبر گزرے ہیں، تو اب وہاں پہ اتنے لوگ ہوں گے تو آپ ہمیں کیسے پہچانیں گے وہاں پہ قیامت کے دن؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اگر زیادہ گھوڑے ہوں تو آپ اس میں آپ کے گھوڑے اگر شامل ہو جائیں تو آپ ان کو پہچان لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو میں بھی آپ کو پہچان لوں گا آپ کی پیشانیوں سے، آپ کے اعضائے وضو سے، اور اس حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ وہ چمک رہے ہوں گے، یعنی ان کے چمکنے سے میں آپ کو پہچان لوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑی فضیلت ہے جو ہم وضو کرتے ہیں، اور یہ بھی بخاری اور مسلم کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، طبرانی شریف کی حدیث ہے کہ اپنے صحنوں کو صاف رکھیں۔ آپ کا ارشاد ہے، اس کا مفہوم ہے کہ مسلمانوں اپنے گھروں کو صاف رکھا کرو، کیونکہ وہ یہودیوں کے مشابہ ہیں، یعنی وہ لوگ یہودیوں کے مشابہ ہیں جو اپنے گھروں کے صحنوں کو عموماً گندہ رکھتے ہیں۔ یعنی اگر کچھ لوگ ہیں ان کے گھر میں گندگی پڑی رہتی ہے، صاف نہیں رکھتے اپنے صحن کو، تو وہ یہودیوں سے مشابہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس لیے اسے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح جسم کو پاک رکھنے سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، اور وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں اپنے جسموں کو پاک و صاف رکھا کرو، یعنی ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اور یہ بھی طبرانی کی حدیث ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو ہے وہ سیرت النبی کی ایک کتاب ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بڑی مشہور سیرت النبی کی کتاب ہے، میرے خیال میں یہ ہر گھر میں ہونی چاہیے،
اور بہت ہی زبردست اور بڑی محبت سے لکھی ہے ڈاکٹر عبدالحی عارف جو ہے نا. یہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب جو ہیں ان کے پیر ہیں. آپ دیکھیں جن کو شیخ الاسلام کہا جاتا ہے ان کے یہ پیر ہیں جنہوں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو اس میں یہ حدیث ہے غسل اور خوشبو سے متعلق ہے، اور اس حدیث کا مفہوم ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر مسلمان پر حق ہے کہ وہ ہر 7 دن بعد کم از کم نہائے. یعنی ہر 7 دن بعد تو لازمی نہائے نا، کم از کم 7 دن بعد تو نہائے یا غسل کرے کہہ لیں، اور خوشبو ہو تو خوشبو بھی لگائے. یعنی یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہے، اور یہ بھی صحیح حدیث ہے. اسی طرح آج کی جو احادیث کا مجموعہ اس میں سے جو آخری حدیث ہے یہ سیرت النبی، ایک اور سیرت النبی کی کتاب ہے زاد المعاد. اس کا بھی میں نے پہلے بھی شاید ذکر کیا ہوگا. یہ بھی بڑی مشہور حافظ ابن قیم، امام ابن قیم بہت بڑے اسکالر ہیں، دنیا اسلام کے بڑے جو اسکالر ہیں نا، ٹاپ 10 اگر کہہ لینا تو اس میں ایک ان کا نام ہے. اور سیرت النبی کی جو کتابیں لکھی گئی ہیں اس میں سمجھ لیں کہ ٹاپ 3 میں کہہ لیں، یا بعض لوگوں کے نزدیک ٹاپ 1 پہ، پہلے نمبر پہ کہہ لیں. لیکن بہرحال بہت ہی ان کی مشہور زمانہ یہ کتاب ہے زاد المعاد، بہت ہائی کوالٹی کی کتاب ہے. اس میں انہوں نے یہ حدیث بیان کی ہے. اور مسند بزار جو ہے نا ایک امام ہیں حدیث کے، ان کی یہ حدیث کی کتاب میں سے انہوں نے لی ہے. وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے یہ ثابت ہے کہ آپ نے فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے اور طیب کو پسند کرتا ہے. ٹھیک ہے، پاک ہے اور پاک کو پسند کرتا ہے، کریم ہے، کرم کو پسند کرتا ہے، سخی ہے، سخاوت کو پسند فرماتا ہے. اور آپ نے فرمایا اس لیے اپنے مکان اور صحن کو صاف اور شفاف رکھو. تو یہ بھی صفائی اور ستھرائی سے متعلق بڑی اہم جو ہے نا وہ حدیث ہے. اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں سیرت النبی اور صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے جو کچھ آیا ہے. تو اس میں شروع میں سب سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان جو ہے وہ یہاں پہ بیان کرنا بڑا مشہور ہے یہ بھی. اور آپ نے سن رکھا ہوگا کہ آپ نے فرمایا، اصل میں صحابہ کرام جو ہے وہ ایک دفعہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ہم مطلب فخر اور غرور کی بات ہو رہی تھی. تو صحابہ نے پوچھا کہ اچھے کپڑے پہننا، اچھا لباس پہننا، ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھے لباس پہنیں، اچھے کپڑے پہنیں، اچھے جوتے پہنیں. تو یہ تو اس میں نہیں آیا. تو آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال، کہ بے شک اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، جمیل ہے، اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اور یہی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت میں نظر آتا ہے. تو اس سلسلے میں میں سب سے پہلے یہ اظہار عاجزی کر دوں کہ ظاہر ہے سیرت النبی یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارا جو آج کا موضوع ہے اس میں سے کچھ چند جو ہے نا چیزیں ہی ہم پیش کر سکتے ہیں. یعنی وہاں سے کیا کہتے ہیں نا کتنے بڑے پھول ہیں اور وہاں سے کچھ پھول جو ہے نا ہم نے چنے ہیں. تو سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے متعلق جو آیا سیرت النبی میں، تو وہ یہ ہے کہ سیرت پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہمیشہ پاک اور صاف ہوتا تھا. ٹھیک ہے، صاف ستھرا ہوتا تھا. اور صاف اور ستھرا ہونے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ نہیں ہے کہ کوئی نیا اور قیمتی لباس ہو، نہیں، صرف دھلا ہونا چاہیے. یہاں تک آتا ہے صحابہ کرام کے اور ایون کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس پہ بھی بعض کا پیمند بھی لگے ہوتے تھے. ٹھیک ہے نا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس ہمیشہ پاک اور صاف اور ستھرا ہوتا تھا. یہاں تک سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک لباس پر کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی. مکھی ہمیشہ گندی جگہ پہ بیٹھتی ہے. ٹھیک ہے نا، تو مکھی نہیں کبھی بیٹھتی تھی. اور آپ کے لباس میں یا آپ کے سر میں کبھی چوہیں نہیں پڑی. تو یہ آپ کی پاکیزگی اور ستھرائی کی بہت بڑی مثال ہے. اسی طرح مسواک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، مسلسل سنت ہے. یعنی ایسی سنت جس کو آپ نے کبھی ترک نہیں کیا. اور سیرت میں آتا ہے، آپ نے سنا بھی ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل بھی جو ہے نا وہ مسواک کرنا تھا. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پردہ فرما رہے تھے تو اس وقت بھی حضرت عائشہ کے پاس ایک آپ نے مسواک دیکھی تو آپ نے اشارہ کیا. تو حضرت عائشہ نے پوچھا کہ مسواک چاہیے، تو آپ نے اشارہ کیا کہ ہاں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منہ سے نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک دی اور آپ نے کی. تو مسواک جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسلسل سنت ہے. اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی باہر گئے ہوتے تھے، گھر آتے تھے، سب سے پہلے ہاتھ مسواک کرتے تھے. جب صبح اٹھتے تھے تو وضو وغیرہ کر کے، مطلب سارے ضروریات سے ہو کے وضو کر کے پھر
وضو کے ساتھ یعنی مسواک کرتے تھے، اور آخر میں جو ہے نا خوشبو لگاتے تھے، جو کہ آگے آ رہی ہے بات. تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی پسند تھی کہ آپ نے فرمایا کہ مجھے اپنی امت کے اوپر اگر مشقت کا خوف نہ ہو، یعنی میری امت کے لیے مشکل ہو جائے گی، تو میں ہر نماز میں اس کو لازمی قرار دے دوں اپنی امت کے لیے کہ ہر نمازی ہر نماز میں وضو کے ساتھ مسواک بھی کرے. لیکن آپ نے حکم نہیں دیا، اس سے ہمیں خود ہی سمجھ جانا چاہیے. یعنی آپ نے اتنا پسند بھی کیا ہے اور آپ نے کہا کہ میں مشقت کا ڈر نہ ہو تو میں ورنہ میں کہہ دوں، حکم دے دوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک کو پسند ہے تو ہمیں کرنی چاہیے. تو واضح ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت ہے وہ سر میں تیل لگانا، داڑھی میں کنگھی کرنا، بالوں میں کنگھی کرنا، یہ بھی ہے. بال تراشنا، ناخن تراشنا، داڑھی اور مونچھوں کے بالوں کو سنوارنا، جس طرح آپ نے فرمایا کہ ان اللہ جمیل و یحب الجمال. تو اپنی خوبصورتی اور اپنی وضاقتہ کو ایسے رکھنا چاہیے کہ جب آپ لوگوں کے درمیان جائیں کہیں پہ بھی تو لوگ کمفرٹیبل فیل کریں. ٹھیک ہے نا، یہ نہ ہو کہ لوگ آپ کو دیکھ کے آپ سے بھاگ جائیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسی طرح اور بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں اس میں خوشبو لگانا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس طرح میں کہہ رہا تھا. تو خوشبو آپ کو اتنی پسند تھی کہ ہمیشہ آپ نے خوشبو لگائی اور کہا کہ جو خوشبو کا تحفہ دے اس کو واپس نہیں کرنا چاہیے. اور مطلب اس کے بہت زیادہ، اور جب بھی آپ وضو کرتے بعد میں خوشبو بھی لگاتے، جیسے مسواک بھی کرتے تھے اور خوشبو بھی لگاتے تھے. اور دوسروں کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا اس کے استعمال کی ترغیب دیتے تھے. تو یہ بہت ہی چند باتیں جو ہے نا وہ سیرت النبی سے میں نے سلیکٹ کی ہیں. اور اس میں اگر آپ زیادہ پڑھنا چاہیں تو شمائل ترمذی ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے خاص طور پہ آپ کے عادات و اطوار سے متعلق جو ہے نا بہت زیادہ اس میں مواد ہے. اسی طرح سیرت صحابہ کے بارے میں ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں کہ صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ان کا کیا طرز عمل تھا، تو اس میں ایک واقعہ جو ہے وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق بڑا مشہور ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج شریف پر گئے ہوئے تھے تو آپ نے جنت میں اپنے آگے آگے کچھ قدموں کی آواز سنی، آہٹ سنی. تو آپ نے پوچھا، یہ آپ کو پتہ چل گیا کہ یہ حضرت بلال کے قدموں کی آواز ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بڑے حیران ہوئے. پھر جب واپس آئے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ آپ کون سا ایسا عمل کرتے ہیں کہ آپ کے قدموں کی آواز میں نے اپنے آگے آگے جنت میں محسوس کی. ہم دیکھیں گے اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اب ہم اس بات کو سمجھ نہیں سکتے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں ایک عمل کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں جب بھی بے وضو ہوتا ہوں وضو کر لیتا ہوں، میں ہر وقت حالت وضو میں رہتا ہوں، بس یہ میرا عمل ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اتنا کچھ مجھے عطا کر دیا. اسی طرح حضرت سلمان فارسی اور ایک یہودی کا واقعہ، اور اس میں بھی ہمارے لیے بڑا سبق ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پرفیکٹ زندگی اور پرفیکٹ گائیڈنس کا ایک مظہر ہے کہ آپ نے ہمیں ہر معاملے میں گائیڈ کیا ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے تھے کہیں، تو ایک یہودی رستے میں ملا، اور بھی یہودی اس کے پاس تھے شاید. تو اس نے طنزاً، ایک مذاق طنز کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو نبی ہیں کیا وہ آپ کو مطلب پخانہ اور اس کا بھی طریقہ بتاتے ہیں کہ کس طرح پخانہ کرنا ہے، کس طرح نجاست صاف کرنی ہے، اس طرح کا اس کا مفہوم ہے. تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی اس میں شرم یا شرمندگی محسوس نہیں کی، اور بڑے فخر اور اس میں پورے کانفیڈنس سے کہا کہ ہاں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ہر کام سکھاتے ہیں، یہ بھی سکھاتے ہیں. اس کا مفہوم یہ ہے. اور وہ پھر منہ اٹھا کے دیکھتے رہ گئے، وہ ایسے ہکا پکا، اچھا، یعنی وہ سارے منہ ان کا بن گیا اور ایسے دیکھتے رہ گئے کہ یار یہ تو انہوں نے تو ایسے بات کی تھی اور اپنے ان کو چپ بھی کرا دیا، اور وہ حیران بھی رہ گئے کیونکہ وہاں تو اتنا صفائی ستھرائی کا وہ ہے نہیں. اسی طرح ایک بڑھیا کی جو ہے نا وہ بھی واقعہ ہے، مطلب صحابیہ تھیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وہ مسجد صاف کرتی تھیں، یہ بھی آپ لوگوں نے سن رکھا ہوگا. تو وہ ہر روز مسجد صاف کرتی تھیں. تو ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ بڑھیا نظر نہیں آ رہی. تو صحابہ سے پوچھا کہ وہ کدھر ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ تو فوت ہو گئی تھیں اور ہم نے آپ کو زحمت دینی مناسب نہیں سمجھی، تو ہم نے تو ان کا جنازہ پڑھ کے تو ان کو دفنا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کہاں، مجھے لے کر جاؤ اس کی قبر کے پاس. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی قبر پہ گئے، پھر اس کے لیے دعا کی، یہ جنازہ پڑھا، جو بھی روایت ہے. تو بہرحال آپ نے ان کا بہت زیادہ ریگارڈ کیا اور ان کو بھی اتنی اہمیت دی
جتنی کہ ان کا حق بنتا تھا. یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے، یعنی وہ صفائی مسجد کی کرتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اس کی کتنی قدر تھی. تو مسجد کی صفائی جو ہے نا یہ بڑا اہم عمل ہے. اسی طرح کے ایک اور واقعہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور صحابہ کہ ایک دفعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسجد صاف نہیں ہے، تو انہوں نے باقی صحابہ کو ساتھ ملا کے تو ساری مسجد کی صفائی خود کی. تو اس طرح صحابہ کرام کے واقعات ہیں. اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ شریف کے اوورال مسجد نبوی کی تزئین و آرائش اور صفائی اور ستھرائی کا پورا نظام کیا، اور اسی طریقے سے پھر مدینہ شریف میں ایون پورے نظام کو جو ہے نا صفائی ستھرائی کا ایک بہت اچھا نظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں کیا. اسی طرح جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی ہم لاسٹ کل بھی بات کر رہے تھے، تو انہوں نے بھی خلیفہ پنجم ان کو کہا جاتا ہے، تو انہوں نے بھی اپنے دور میں بہت مسلمانوں کے جگہ جگہ پہ واش رومز بنائے جو کہ پہلے نہیں ہوتے تھے. جیسے آپ مختلف اسٹیشنز پہ آپ کو واش روم نظر آتے ہیں، تو پہلے ہمارے بھی جیسے اگر فرض کریں اپنے ملک کی بات کریں تو ہر جگہ نہیں ہوتے تھے. تو انہوں نے حضرت عمر بن عبدالعزیز نے اس کام میں بہت اپنا رول پلے کیا ہے. اسی طرح محدثین کے حوالے سے ایک واقعہ جو ہے وہ بھی بڑا اہم ہے، کیونکہ تھوڑا سا ہم اس طرف بھی آئیں. تو حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، جو موطا امام مالک جنہوں نے لکھی ہے، حدیث کی پہلی کتاب جو ہے وہ موطا امام مالک ہے، جو پراپر ایک کتاب ہے. امام بخاری جو ہیں وہ امام مالک کے بھی شاگرد ہیں، یا شاگرد کے بھی شاگرد ہیں آگے. تو امام مالک جو ہیں وہ درس حدیث کے لیے جب جاتے تھے، حدیث کا درس دینے کے لیے، تو وہ صاف ستھرا لباس پہن کے، خوشبو لگا کے، بن ٹھن کے جس کو آپ کہیں نا، تو بڑا یعنی پوری طرح بادشاہوں کی طرح جس طرح بندہ، اور پورا وضو کر کے ہر طرح یعنی کہ صحیح تیاری کر کے ٹھاڑ باڑ کے ساتھ جیسے کسی بادشاہ کو ملنے جانا ہو، تو اس طرح وہ تیاری کر کے پھر درس حدیث کے لیے بیٹھتے تھے. تو اس سے بھی محدثین کی نظر میں جو یعنی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی محبت میں بھی اور ویسے بھی صفائی اور ستھرائی کا جو خیال رکھا. اب یہ ساری باتیں ہو گئیں. آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ایک واقعہ جو ہے وہ میں کسی اسکالر کا سن رہا تھا، یہ بھی بڑا عبرت انگیز واقعہ ہے. یعنی اگر آپ سمجھیں نا کہ ہم کہتے ہیں نا آگے ہم بات بھی کریں گے مزید ہمارے لیے کیا اس میں ہے سبق ہے، لیکن یہ واقعہ جو ہے نا بڑا اہم ہے. واقعہ یہ ہے، واقعہ کا جو سمجھ لے کہ ہیڈنگ جو ہے آپ یوں کہیں، اس کا عنوان اگر اس کو دیں تو وہ ہے کہ سنت پر عمل نہ کرنے کے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں، یہاں تک کہ جان بھی جا سکتی ہے. ٹھیک ہے. اب واقعہ یہ ہے کہ ایک ٹرک ڈرائیور تھا، مطلب ایک ٹرک والا بندہ تھا، ٹرک پہ جا رہا تھا کہیں، تو رستے میں جیسے یہ رکتے ہیں وہ رکا ہے اور کسی ہوٹل پہ گیا کھانا کھانے کے لیے. تو کھانا منگوایا، کھانا شروع کیا تو تھوڑی دیر میں ادھر تڑپ پہ کے مر گیا. تو باقی لوگوں نے بھی وہی کھانا کھایا جو ہوٹل والا نے دیا، باقی کسی کو کچھ نہیں ہوا. تو لوگ بڑے حیران ہوئے کہ یار یہ کیا ہوا ہے، اچانک ہی اس کو کچھ ہو گیا اور مر گیا، یہ کیا ہوا ہے. تو بعد میں پھر تحقیقات ہوئیں. ظاہر ہے جب تحقیق کرنے والے جاتے ہیں، انویسٹیگیشن ہوتی ہے، تو پھر ایک چیز کو دیکھا جاتا ہے. تحقیق کرتے وہ پہنچے تو وہ ٹرک کے ٹائروں تک پہنچے. لوگوں نے بتایا کہ یہ آخری دفعہ اس کو ہم نے دیکھا تھا کہ جب آ رہا تھا یہ اپنے ٹرک کے جو ہے نا ٹائر چیک کر رہا تھا، ٹائروں کو ہاتھ ساتھ مار کے نا اس طرح دیکھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، یا اس طرح کرتے ہیں ہاں. تو انہوں نے جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ ٹائروں کے نیچے ایک زہریلا سانپ آ کے مر گیا ہوا تھا، بہت زہریلا سانپ. تو اس نے نہیں غور کیا، وہ ہاتھ لگا کے ویسے ہی دیکھ رہا ہے. اور پھر کھانے کے لیے حکم یہ ہے کہ ہاتھ دھو کے کھانا کھائیں. ٹھیک ہے. تو اس نے ہاتھ بھی نہیں دھوئے، ہاتھ دھوئے بغیر ہی آ کے بیٹھ گیا. اور ہمارے ہاں پنجاب میں بڑا محاورہ مشہور ہے، شیراں دے تو ہاتھ دھلے ہی ہوندے نے. یہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی غلط محاورہ ہے. ٹھیک ہے نا بھائی، اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئیں، کلی کریں. اس کو کہتے ہیں کھانے سے پہلے بھی وضو کریں، کھانے کے بعد بھی وضو کریں. کھانے کا وضو یہ ہوتا ہے، کھانے کے میں پراپر وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن ہاتھ دھونا اور کلی کر لینا اس کو ہی کھانے کا وضو کہا جاتا ہے. تو یہ کھانے سے پہلے بھی کرنا چاہیے، کھانے کے بعد بھی کرنا چاہیے. ایک اور حدیث ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو لوگ کھانے کے بعد کلی کرتے ہیں یہ اس کے برکت کا باعث ہوتا ہے، رزق میں برکت کا باعث ہے، بندے کی صحت ٹھیک رہتی ہے. ظاہر ہے منہ کے اندر جو بھی ہے وہ لگا وہ صاف ہو جاتا ہے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں فرمایا کہ رات کو جو بندہ دودھ پیے اور کلی نہ کر کے سوئے تو پھر اگر کسی چوہے وغیرہ نے اس کو کاٹ لیا تو پھر ہمیں نہ کہے. اس کا مفہوم ہے
یار چکناہٹ لگی ہوئی منہ کو، آپ سوئے ہوئے ہیں، کوئی اس طرح کا چوہا اس طرح کی چیز جو ہے اس نے دیکھنا ہے یار یہاں تو کافی ٹیسٹی چیز ہے، تو وہ کاٹے گا تو پھر آپ نے کہنا پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اس وجہ سے یہ چیزوں کا بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں یہ صرف ایک مثال ہے نا، اس طرح کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں. ایک لیکچر میں ظاہر ہے ہم ہر طرح کی مثالیں تو نہیں اکٹھی کر سکتے، تھوڑے ٹائم میں آپ ہر طرح کی بات نہیں کر سکتے، سلیکٹڈ چیزیں لے کر آنی ہوتی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ چلیں اس طرح موضوع تھوڑا سا کور ہو جائے گا، ورنہ تفصیلات تو بہت زیادہ ہیں. تو اسی وجہ سے آج جو ہمارے لیے اس میں سبق ہے نا، صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ہم نے جو بھی قرآن، حدیث اور سیرت صحابہ وغیرہ سے دیکھا ہے، تو سب سے پہلے تو ہمارے لیے بھی یہی سبق ہے کہ ہم بھی اپنے جسم کو، اپنے لباس کو صاف ستھرا رکھیں، ہر طرح کی گندگی ناپاکی سے اپنے آپ کو پاک کریں، ٹھیک ہے، اور اپنے ناخن کاٹا کریں، ٹھیک ہے، اپنے بالوں کا بھی خیال کریں، بال بکھرے ہوئے نہ ہوں، ان کو کنگھی کریں، سر میں تیل لگائیں، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں اس پہ ہم عمل کرنے کی کوشش کریں. اسی طرح اپنے گھر کو، اپنے دفتر کو، اس کو صاف رکھنے کی کوشش کریں. گھروں میں خاص طور پہ واش رومز جو ہیں ان کی صفائی اور ستھرائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے. کچن بڑا اہم ہوتا ہے اس کی صفائی اور ستھرائی کا، بستروں کو، برتنوں کو، پانی والی ٹینکی ہے، اپنی گاڑی ہے، یہ ساری چیزوں کو صاف رکھیں گے تو ہمارے لیے بہتر ہوگا اور سنت پہ بھی عمل ہوگا اور بیماریوں سے بھی ہم بچیں گے. خاص طور پہ جو معاشرے کی بہتری کے لیے ہم بات کر رہے ہیں تو اس میں گلی محلہ اور شہر کی صفائی جو ہے نا وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. تو عام دیکھا گیا کہ لوگ اپنے گھر کا جو کوڑا کرکٹ ہوتا ہے نا وہ سامنے پھینک دیتے ہیں، دوسروں کے گھر کے سامنے پھینک دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمارا گھر تو صاف ہے. اس پہ بڑی ڈیبیٹس ہیں، اس پہ بڑی میں نے لیکچر سنے، بڑی بحثیں ہیں اسی موضوع پہ. صرف نا صفائی اور ستھرائی کی صرف اس بات پہ ہی گھنٹے جو ہے نا لوگ بولتے رہے ہیں، بڑے لیکچر لوگوں نے دیے ہوئے ہیں کہ آپ نے ایک کنال کی کوٹھی بنا لی ہے، اس کے اندر آپ نے لش پش کر دی ہے، لیکن باہر آپ نے خود بھی آپ کوڑا پھینک رہے ہیں، گندگی پڑی ہوئی ہے، پانی کھڑا ہے، مچھر ہیں، ہر طرح کی گندگی ہے، ٹھیک ہے، اور آپ سمجھ رہے ہیں میں نے تو اپنے گھر کو اندر سے صاف رکھا ہوا. او بھائی باہر بھی صاف کر لو. آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد جو بھی محلے والے ہیں آپ سب کو ملائیں، آپ کچھ آپ حصہ ڈالیں، آپ کی گلی ہے جو بھی ہے، مل کے دوسروں کو بھی انگیج کریں، آپ دوسروں کو بھی ساتھ ملائیں. نہ آپ دوسروں کے گھر کے سامنے کوڑا پھینکیں، نہ وہ آپ کے سامنے. ظاہر ہے ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں تو اپنے گھر سے بچا لوں نا، دوسرے کے گھر کے سامنے پھینک دے تو میرا گھر صاف ہو، تو وہ کہتا ہے کہ میرا گھر صاف ہو تو اس کے سامنے پھینک دوں. تو ایسے ہی ہوگا نا جب ہم سمجھتے ہیں کہ یار میرا گھر صاف رہے گا، ایسا نہیں ہو سکتا. تو ہم گندگی نہ پھیلائیں. اور اس میں سادہ سی بات ہے کہ کوڑے دان بنے ہوتے ہیں، ڈسٹ بن جس کو آپ کہتے ہیں، اس میں کوڑا پھینکیں، گند جو بھی ہے اس میں پھینکیں، اور ایسے ہی پھینک نہ دیں. سیر کرنے جاتے ہیں ہم دیکھیں کیا کرتے ہیں وہاں پہ. اتنی خوبصورت جگہ ہم نے ان کا بیڑا گرک کر دیا. وہاں پہ جو بھی ریپر ہیں اور پتہ نہیں کیا کہ کچھ ادھر ہی بوتلیں شوتلیں چپس کھا کے ادھر ہی پھونک کے آ جاتے ہیں، اور بعد میں پتہ چلتا ہے جی ہم جو ہے آئے ہوئے تھے ادھر. اور یہاں پہ جو ہمارے مارگلا ہلز ہیں اسلام آباد میں، یہاں پہ ایک دفعہ وہ بڑا مشہور بھی ہوا تھا، کوئی انگریز تھا، وہ وہاں پہ گیا ہے ٹریک پہ جہاں سے ہم جاتے ہیں، تو اس نے کافی کچرا جو ہے نا اکٹھا کر کے تو وہ کیا. وہ لوگ تو اس چیز کو ناپسند کرتے ہیں نا، ہم تو صرف نام کے مسلمان ہیں نا. تو اس نے اکٹھا کر کے تو وہ ڈسپوز آف کیا اس کو. اس نے کہا یار یہ گندگی کس نے پھیلائی ہوئی ہے، کیا ہے؟ وہ اکٹھا کرتا رہا بیچارہ، لوگوں نے پھر ویڈیو شیڈیو بھی سنے بنائی. تو یہ تو ہمارا طرز عمل ہے. تو معاشرے کی بہتری جو ہے نا، ہم اصل میں اسلامی معاشرے کی بہتری کے لیے باتیں کر رہے ہیں. ہماری جو سیریز ہے لیکچر کی، تو اس میں یہ ہے کہ نیت ٹھیک کر لی، جھوٹ سے بھی پرہیز کر لیا، آپ نے مومنانہ صفات بھی پیدا کر لی، آپ نے قوت اسلامی پیدا کر لی، بھائی چارہ پیدا کر لیا، ہم اکٹھے مل کے رہ رہے ہیں، ایک دوسرے کا خیال کر رہے ہیں. چلو عدل و انصاف کی بھی بات کی ہم نے کہ عدل و انصاف ہونا چاہیے، کسی کے ساتھ نا انصافی ٹھیک ہو گیا. اب یہ ساری چیزیں اگر ہو گئی ہیں، لیکن گندگی کے ڈھیر ہر طرف پڑے ہوئے ہیں، ہر طرف پانی کھڑا ہے، مچھر پیدا ہو رہے ہیں، مکھیاں پیدا ہو رہی ہیں، بیماریاں پھیل رہی ہیں، ہر بندے کو طرح طرح کی یہاں بیماریاں لگی ہیں. اب دیکھیں ڈینگی پھیل جاتا ہے ہر سال. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ گندگی ہے، پانی ٹائروں میں پڑا ہوا ہے، کہیں کہیں پڑا ہوا ہے، مطلب ہم اس چیز کا خیال ہی نہیں رکھتے. تو ان ساری چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بیماریوں سے بچ سکیں. اس کے علاوہ جو صفائی اور ستھرائی کے حوالے سے ایک دو اور چیزیں ہیں چھوٹی موٹی دیگر امور جو ہیں، وہ یہ ہے کہ جب ہم سو کر اٹھیں تو سب سے پہلے ہاتھ دھوئیں. برتن میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے ہاتھ دھونا ضروری ہے. یعنی یہ نہیں کہ اٹھیں اور کسی برتن کو آپ استعمال کریں یا کوئی پانی پینے کے لیے کسی طرح بھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں بھی گائیڈ لائنز ہیں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کا ہاتھ جو ہے نا رات کو کہاں پھرتا رہے، تو اس کو پہلے دھو لیں.
اسی طرح غسل خانے میں پیشاب نہ کریں. اب تو سیپریٹ بن گئے نا، پہلے تو ایک ہی غسل خانہ ہی ہوتا تھا، تو اس میں لوگ نہانے سے پہلے مطلب حکم ہے کہ اس میں پھر پیشاب نہ کریں جہاں آپ نے نہانا ہے، اس کے بڑے مضر اثرات مرتب ہوتے ہیں. اسی طرح حاجت کے وقت جو ہے نا قبلہ رخ نہ بیٹھیں، یہ بھی اسی کی کیٹیگری میں آ جائے گا. کھانے سے پہلے کلی کریں جس طرح میں نے ابھی بتایا. اسی طرح واش روم جانے سے پہلے سر کو ڈھانپنا جو ہے نا یہ بڑا ضروری ہے. یہ بھی تعلیمات کا حصہ ہے کہ واش روم جانے سے پہلے سر کو ڈھانپیں، ٹوپی پہن کے جائیں یا کوئی بھی اس طرح کے سر پہ کپڑا ہو. دوسری بات جو ہم نے آج پڑھی ہے وہ یہ ہے کہ ہر وقت باوضو رہنے کی کوشش کریں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو واقعہ ہم نے پڑھا ہے. اسی طرح پابندی کے ساتھ مسواک کریں ہم سب، میرے سمیت، ٹھیک ہے. اسی طرح بالوں میں تیل، کنگھی، سرما لگانا بھی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم آج کل اس پہ عمل ہی نہیں کرتے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے 3 سلائی دائیں آنکھ میں، 3 سلائی بائیں آنکھ میں جو ہے نا آپ ڈالتے تھے. تو یہ ساری جو ہیں ناخن کاٹنا، یہ ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہیں، تو اس پہ عمل کرنا چاہیے. اسی طرح چھینکتے وقت منہ پر رومال رکھنا چاہیے تاکہ دوسروں کے اوپر آپ کی جو ہے نا چھینک کے اثرات نہ پڑیں. اور سب سے آخر میں جو عمل کرنے والی بات ہے وہ ہے کہ خوشبو کا استعمال کریں. اگر آپ کے پاس خوشبو ہے تو اس کا کثرت سے استعمال کریں، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھی. اس لیے اس میں بہت زیادہ کوشش کرنی چاہیے. خاص طور پہ جو ہے نا جب بھی وضو کریں تو اگر موقع ہو تو اس کے بعد آپ خوشبو لگائیں. تو آج کا جو ہمارا درس تھا اس کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ دین اسلام جو ہے وہ نظافت کا، پاکیزگی کا، ستھرائی کا دین ہے، اور اللہ کے رسول نے ہمیں بالکل واضح طور پہ تعلیمات دے دی ہیں. ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یعنی ہم نے پچھلے سبق میں بات کی اور پڑھا کہ اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والوں سے محبت رکھتا ہے. آج ہم پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پاک صاف رہنے والوں سے محبت رکھتا ہے. تو یہ پاکیزگی، صفائی ستھرائی اتنا اہم سبجیکٹ ہے کہ جیسے ہم نے بات کی کہ اللہ کا قرب حاصل کرنے کا یہ بھی ایک ذریعہ ہے. یعنی ایک بندہ اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے لازمی ہے کہ وہ پاک اور صاف رہے. وہ جو ہے نا جتنا پاک صاف رہے گا اتنا ہی وہ اللہ کے قریب ہوگا. اور اسی وجہ سے اور احادیث میں آتا ہے کہ اللہ کے فرشتے جو ہیں وہ بھی پاک صاف رہنے والوں کے پاس زیادہ آتے ہیں، گندے لوگوں کے پاس نہیں آتے. گندے لوگوں کے پاس شیطان آتے ہیں. جتنا کوئی بندہ زیادہ گندا ہوگا شیطان اس کے اوپر اتنا ہی زیادہ حملہ ور ہوگا. جو لوگ کہتے ہیں ہمیں جی وہم پڑے آتے ہیں، ہمیں برے خیالات آتے ہیں، ہمیں یہ پریشانی ہے وہ پریشانی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ باوضو رہا کریں. شیطان جو ہے وہ صفائی کو پسند نہیں کرتا اور فرشتے گندگی کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے صفائی اور ستھرائی کا خیال رکھنا چاہیے. تو آخر میں، اور یہ خاص اس میں مزید بات جو کرنی ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اپنے جسم کا، لباس کا، گھر کا، دفتر کا، گلی محلے کا خیال رکھیں گے اور کسی بھی قسم کی گندگی سے پرہیز کریں گے تو ہماری صحت پہ بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوں گے. ورنہ گندگی جہاں ہوگی وہاں پہ پھر صحت بھی انسانوں کی بہت زیادہ متاثر ہوتی ہے. مچھر پیدا ہوتے ہیں، مکھیاں پیدا ہوتی ہیں، جراثیم پھیلتے ہیں، وہ طرح طرح کی بیماریوں کا باعث بنتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہری اور باطنی ہر طرح کی پاکیزگی عطا فرمائے. یعنی ظاہراً جو پاکیزگی کی ہم نے باتیں کی ہیں وہ تو کی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دل کی پاکیزگی، توبہ، استغفار کرنا، دل کو دوسروں کے بارے میں اچھا سوچنا، نیت صحیح رکھنا، جیسے ہم نے پہلے بھی اس پہ بات کی تھی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ مل کے جو ہے نا ظاہری اور باطنی صفائی کا جو ہے نا وہ بنتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ظاہر کے ساتھ ساتھ باطن بھی صاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور باطن کے ساتھ ساتھ ظاہر کو بھی صاف ستھرا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.